سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، تم کسی شخص کی نماز سے دھوکہ مت کھانا، بلکہ اس کے مالی معاملات کو دیکھنا کہ وہ کیسے ہیں۔ اسی کو کہا گیا کہ الدین و معاملہ، یعنی دین اصل میں انسان کے معاملات کا نام ہے۔ معاملات سے مراد انسان کے لین دین کے پیمانے، اس کے رویے، لوگوں سے اس کے تعلقات اور اس کی سچائی، دیانتداری، عہد کی پاسداری، دھوکے، ملاوٹ اور دوسروں کے خلاف حسد، بغض، کینہ، دشمنیوں، انتقامی جذبات، غصے اور جنجلاہٹ سے پاک شخصیت کا نام ہے۔ ایک اور موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سرکاری منصب کے لیے ایک ذمہ دار فرد کی ضرورت تھی۔ ایک صاحب نے ایک نام پیش کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہ جانتے تھے، تو آپ نے اس شخص سے سوال کیا، کبھی تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا، کبھی آپ کو پڑوس میں ایک ساتھ رہنے کا موقع ملا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم اس شخص کو جانتے ہی نہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے ہاں مردم شناسی کا یہ معیار باقی نہیں رہا۔ جبہ اور دستار کو دینداری سمجھنے کے مغالطے میں ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کتنے ہی بزرگانہ وضاقتہ والے کاروبار میں جھوٹ، معاملات میں کھوٹے، دوسروں کے حقوق پر ناجائز قابض، بہاری معاوضے وصول کر کے نکاح و طلاق اور خلا جیسے معاملات میں ڈنڈی مارنے والے مولوی اور مفتی ہی نہیں، جج اور قاضی بھی رشوت خور اور حق اور عدل کے قاتل ثابت ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و اسباب نہ ہوں، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور صدقات لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے۔ دنیا میں اس کے معاملات درست نہیں رہے، کسی کو گالی دی وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، کسی پر تہمت لگائی وہ اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہے، کسی کا مال کھایا وہ اپنا حق مانگتا ہے، کسی کا خون بہایا اور کسی کو مارا اور پیٹا، یہ لوگ اس سے حقوق طلب کر رہے ہیں۔ وہاں کسی کے پاس لینے اور دینے کے لیے سوائے عمل کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کے نیک اعمال ان اہل حقوق پر تقسیم کر دیے جائیں گے حتیٰ کہ یہ دیوالیہ ہو جائے گا، پھر جن کے حقوق باقی ہیں ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ۔ اس تناظر میں آج کے مالداروں کی اکثریت وہاں مفلس بن کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آج اگر ہم پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے معاملات پر نظر ڈالیں تو کہیں بائیکاٹ اور قطع تعلق، باہمی تنازعات اور جھگڑے، اور بعض جگہ قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ حال ہی میں مظفر آباد آزاد کشمیر میں قربانی کے گوشت پر بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور ایک بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ان کا والد بھی زخمی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ساس بہو کے جھگڑوں نے تو کئی گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ صبر و برداشت، باہمی الفت و محبت، عفو و درگزر، ایثار و قربانی، بلائی میں تعاون، سچائی، دیانتداری، عہد کی پاسداری، وہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں جن پر باہمی تعلقات کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ یہ اخلاقی صفات ناپید ہو رہی ہیں، ان کی جگہ منفی صفات، عدم برداشت، غصہ اور جھنجھلاہٹ، عداوتیں اور دشمنیاں، انتقامی جذبات، حسد، کینہ، جھوٹ اور غیبت، تمسخر اور استہزاء اور بدگمانیوں نے لے لی ہے۔ ہر کوئی معاشرے کی تباہی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ یا رب العرش العظیم، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔